بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب زکوٰۃ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اس کے لیے دین خالص کریں، جبکہ حق کی طرف مائل ہوں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ سیدھا دین ہے۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نجد کے رہنے والا بکھرے بالوں والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی گنگناہٹ کی آواز سنی جاتی تھی، مگر اس کا کلام نہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ قریب آیا اور اسلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ نفلی نماز پڑھ لیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے؟ اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی شے میرے ذمہ ہے؟ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ نفلی روزے رکھے۔ راوی نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، کیا اس کے سوا میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ نفلی صدقہ دینا چاہیے۔ راوی نے کہا کہ وہ شخص واپس ہوا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم، میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہے۔ اس حدیث میں مذکور شخص جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ زمام بن ثعلبہ نجدی تھا یا کوئی اور ہوگا۔ نبی الصوت کا معنی گنگناہٹ ہے جس سے کچھ سمجھ نہ آئے۔ اس نے قریب آ کر اسلام کے ارکان اور احکام سے متعلق پوچھا، کیونکہ وہ توحید و تصدیق کا قائل تھا، اسی لیے اس نے ارکان اسلام سے سوال کیا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سوال کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ بخاری نے کتاب الصیام میں ذکر کیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کس قدر نمازیں فرض کی ہیں، اور 5 نمازیں عین اسلام تو نہیں، لہذا یہاں عبارت محذوف ہے، وہ یہ کہ ایک دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس حدیث میں احناف کے مذہب کی بھی تائید ہے، کیونکہ وہ وتر کو واجب کہتے ہیں، اور بعض شافعیہ کے خلاف ہے جو عیدین کی نماز کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ الا ان تطوع میں استثناء متصل ہے، یعنی نفل پڑھے، کیونکہ نفل شروع کر کے فاسد کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نفلی روزہ بھی فاسد کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں احناف کے مذہب کی تائید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے اعمال باطل نہ کرو، لہذا روزہ یا نماز شروع کرنے سے اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جو نماز یا روزہ ادا کر چکا ہو اس کی صیانت و حفاظت کے لیے تکمیل ضروری ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں نفلی نماز یا روزہ شروع کرنے سے واجب الادا ہو جاتے ہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے، لہذا نفل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتے، لیکن ان کا پورا کرنا مستحب ہے۔ احناف کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ ترمذی میں ام المومنین سے روایت ہے کہ میں نے اور حضرت حفصہ نے نفلی روزہ رکھا، ہمارے پاس کچھ ہدیہ آیا جس کے کھانے کو دل چاہا تو ہم نے وہ کھا لیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اس کا بدل روزہ رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نفلی عبادت شروع کر کے فاسد کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دارقطنی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں نوافل شروع کر کے فاسد کرنے سے واجب نہیں ہوتے، البتہ ان کی قضا مستحب ہے۔ انہوں نے نسائی کی حدیث سے استدلال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزہ کی نیت کرتے پھر افطار کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کو
عنہ کو حکم دیا کہ جمعہ کے روز روزہ افطار کر دے، حالانکہ انہوں نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ نفل میں شروع ہونے سے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں اور نماز کو اس پر قیاس کرتے ہیں۔ حناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ نسائی کی روایت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بعد قضا نہیں کی تھی، آپ کا روزہ افطار کرنا کبھی عذر کے سبب ہوتا تھا۔ اور صحیح بخاری میں جویریہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ انہیں ضیافت کی وجہ سے افطار کا حکم فرمایا تھا اور وہ عذر تھا، اور عذر کے باعث نفلی روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ احناف کہتے ہیں مسند احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اور حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تو ایک بکری ہمیں بطور نذرانہ ملی تو ہم نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ روزہ قضا کر اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ آپ نے قضا کا حکم فرمایا۔ اس حدیث سے حنفیہ نے استدلال کیا کہ عبادت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ زمام بن ثعلبہ نے بعد میں کہا میں اسے کچھ کم اور زیادہ نہ کروں گا، یعنی میں نے آپ کا کلام قبول کر لیا ہے، اب اس پر کوئی سوال نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے قبول کرنے میں کمی کروں گا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کی تبلیغ میں کچھ اضافہ یا کمی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اپنی قوم کا وفد بن کر آیا تھا، یا معنی یہ ہے کہ میں نمازوں کی رکعات میں زیادتی اور کمی نہیں کروں گا، لہذا ظہر کی نماز 5 رکعتیں اور مغرب کی 4 نہیں پڑھوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اگر سچ کہتا ہے تو نجات پا جائے گا، لیکن اشکال یہ ہے کہ محض مذکور امور کی اساس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نجات پانے کا حکم صادر فرمایا، حالانکہ شریعت مطہرہ میں تمام واجبات، منہیات اور مستحبات اس کے لیے ذکر نہیں فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری نے کتاب الصیام میں یہی حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام احکام ذکر فرمائے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ احکام کم نہ کرنے میں تو نجات واضح ہے، زیادہ نہ کرنے میں نجات کیسے صحیح ہے؟ اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، آپ نے اس کے لیے فلاح و نجات ثابت کر دی، کیونکہ جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے گا، اور یہ غیر مفہوم ہے کہ جب وہ اس پر زائد کرے گا تو نجات نہ پائے گا، کیونکہ جب واجب ادا کرنے میں نجات ہے تو واجب کے ساتھ مستحبات بجا لانے میں بطریق اولا نجات ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا اور کسی کے قسم طلب کرنے کے بغیر قسم کھانا جائز ہے، اسی طرح ضرورت کے بغیر قسم کھانا جائز ہے۔ اگلا باب ہے جنازہ کے ساتھ چلنا اسلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمانداری اور طلب ثواب کے لیے مسلمان کے جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو جائے تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس آئے گا، اور ہر قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھے پھر دفن کرنے سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ عثمان مؤذن نے اس کی مطابقت کی، اس نے کہا کہ ہمیں عوف بن محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت کی۔ حدیث کی تشریح۔ اس باب کی پہلے باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک حیات کی حالت، دوسری ممات کی حالت۔ باب میں دین کے ارکان کا ذکر ہے جن کی اقامت کا ثواب اموات کے واسطہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے، اور اس باب میں ثواب کا ذکر ہے جو اموات کے واسطہ سے زندوں سے مل کر حاصل ہوتا ہے، یعنی جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور دفن میں حاضر رہے اسے 2 قیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھے اور دفن میں شریک نہ ہو اسے صرف 1 قیرات ثواب ملے گا،
اور قیرات اود پہاڑ کے برابر ہے۔ اس حدیث میں لفظ اتباع سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ اگر دفن میں شریک ہو اور نماز نہ پڑھے یا نماز پڑھے اور اکیلا قبر پر چلا جائے، حتیٰ کہ جب جنازہ آئے تو دفن میں شریک ہو، تو اسے دوہرا قیرات نہیں ملے گا۔ دوہرا قیرات صرف اسے حاصل ہے جو نماز پڑھ کر میت کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ دفن میں شریک ہو۔ جنازہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ستر ہے۔ کہا جاتا ہے جنازہ فتح سے میت کو کہتے ہیں، اور کسرا سے جس شے پر میت رکھی ہو اس کے برعکس کہتے ہیں۔ اگلا باب ہے مومن کا ڈرنا کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور وہ نہ جانے۔ ابراہیم تیمی نے کہا، میں نے اپنا قول اپنے عمل پر پیش کیا، مگر مجھے ڈر ہوا کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا۔ ابن ابی ملائکہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا، وہ تمام اپنے نفوس پر نفاق کا ڈر پاتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان سا ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے، اور ان امور کا باب جن سے ڈرایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بلا توبہ نفاق اور گناہ پر ڈٹے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ کرمانی نے کہا، ابن ابی ملائکہ نے کہا، میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے، وہ سب اپنی ذوات پر خاتمہ کے وقت حصول نفاق کا خوف کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی نفاق کے عدم عروج کا یقین نہیں کرتا تھا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کا جزم و یقین کرتا ہے کہ اسے نفاق لاحق نہیں ہو سکتا۔ علامہ عینی نے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کا ایمان نفاق سے مل جائے، لیکن باہمہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل کے ایمان سا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم ہیں، انہیں نفاق کا خوف لاحق نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگ معصوم نہیں، لہذا یہ خوف کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی وہ مومن ہے، جیسے جبریل علیہ السلام کا ایمان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سعید نقاش نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اس سے منافق ہی بے خوف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، جو اپنے رب سے ڈرے اسے 2 جنتیں ملیں گی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے خسارے میں پڑنے والے بے خوف ہوتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا، اگرچہ ایک دن میں 70 بار گناہ کرے، استغفار کرے۔ حدیث نمبر 46۔ زبیر نے کہا، میں نے ابو وائل سے مربع سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا اور جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے باہر تشریف لائے۔ اتفاقاً 2 مسلمان جھگڑنے لگے تو آپ نے فرمایا، میں لیلۃ القدر کا وقت بتانے باہر تشریف لایا تھا، مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس لیے اسے اٹھا لیا گیا، شاید اس کی تعین کا اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہو، اب تم 27، 29 اور 25 تاریخ میں اسے تلاش کرو۔ حدیث کی تشریح۔ سباب کا معنی گالی اور قتال کا معنی جھگڑا ہے، یعنی مسلمانوں سے مخاصمت کرنی کفر ہے۔ ابن بطال نے کہا، کفر سے مراد ملت اسلامیہ سے خروج نہیں بلکہ مسلمانوں کے حقوق کا کفران اور انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی فرمایا ہے اور انہیں آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے، اور بیان فرمایا جو کوئی مسلمانوں سے مخاصمت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے حق کا انکار کرتا ہے، یا یہ مراد ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا مال کفر ہے، یا یہ کفار کے افعال جیسا فعل ہے۔ علامہ خدامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد کفر باللہ ہے، یعنی جو کوئی مسلمانوں سے مخاصمت کو جائز سمجھتا ہے وہ یقیناً ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اور اگر تعویل سے ایسا کرتا ہے تو اسے کفر تو درکنار فاسق بھی نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ امام حق کے خلاف کسی تعویل سے کوئی بغاوت کرے تو کفر نہیں۔ اس حدیث باب کے عنوان سے مناسبت اس طرح ہے کہ مرتبہ کبائر کے مرتکب کو فاسق نہیں کہتے، لہذا وہ مسلم کو گالی گلوچ کرنے کو فسق نہیں کہتے، اور نہ ہی ان سے قتال کو کفر کہتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سباب و قتال دونوں ایک بات میں برابر ہیں کہ ان کا مرتکب فاسق ہے کافر نہیں، تو سباب میں فسوق اور قتال میں کفر کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتال سباب سے سخت تر ہے، یا وہ کافروں کے اخلاق کے زیادہ مشابہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کفر کی تعویل کی ہے اور فسوق کی تعویل نہیں کی، اسے اپنے حال پر کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھگڑے سے مومن کافر نہیں ہوتا، اسی طرح اور کسی کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اس لیے یہ تعویل ضروری تھی۔ حدیث کے دوسرے حصہ کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تاکہ صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے وقت کی خبر دیں، لیکن اتفاقاً عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک میں کچھ لین دین میں جھگڑا ہو رہا تھا، جبکہ حضرت کعب بن مالک نے عبداللہ بن حضرت سے قرض لینا تھا اور اس کے مطالبہ میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میں یہ بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، مگر ان کے جھگڑے کے سبب اٹھا لی گئی ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا بیان یا علم اٹھا لیا گیا ہے، ورنہ وہ قیامت تک باقی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا لیلۃ القدر ہی اٹھا لی گئی ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو۔ اگر اس کا وجود ہی اٹھ گیا ہو تو تلاش کی کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین اٹھانے میں حکمت یہ تھی کہ اس کی تلاش میں لوگ بکثرت عبادت کریں، ممکن ہے عمل کا لیلۃ القدر سے اتفاق ہو جائے، یہ سارا سال منتقل ہوتی رہتی ہے، عموماً رمضان المبارک میں خصوصاً 27، 29 اور 25 تاریخ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا مذموم اور بسا اوقات خیر و برکت اٹھ جانے کا باعث بن جاتا ہے اور لوگوں کو شعور تک نہیں ہوتا، لہذا باب کے پہلے عنوان سے اس کی مناسبت واضح ہے۔